الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ناظرین کرام، آج چوتھے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ چوتھے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے۔ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو اس پر اہل کتاب یہودی اور عیسائی نے بڑا شور و غوغا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو بیت اللہ کی خصوصیات اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، زمزم کا کنواں ہے۔ زمزم وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا، اور حتیم شامل ہیں۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں ہے۔ اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا، اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور معاون کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا۔ دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور حج کے واجب ہونے کی دوسری شرائط بھی پائی جائیں تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ کعبہ سے پہلے دنیا میں کوئی عبادت گاہ نہیں تھی۔ صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور فرقہ بندیوں میں نہ بٹیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجوہات 3 ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 نہی عن المنکر۔ امت مسلمہ اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ صرف نماز پڑھتی ہے، وہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دیتی ہے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ منافقین اور کفار سے دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے ہیں۔ پہلا، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا، وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو۔ تیسرا، ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا، ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی ظاہری باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد
غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء جہاں خود جرأت اور بہادری کی انوکھی مثال قائم کی، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوے سے دو بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے کہ جنگ میں فتح صرف اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا، جب تک مسلمان حق پر ثابت رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ احد کا ذکر اس پارے میں 55 آیات کے اندر آیا ہے۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تنبیہ بھی ہے، فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے اور تعریف بھی ہے۔ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئی تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش، 3000 اونٹ، 500 عورتیں بھی تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ مقابلہ ہوتا ہے۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر 50 تیر اندازوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر جمع کر دیا تھا کہ یہاں رکے رہنا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اب تک حملے سے اس طرف حملہ کرنے سے ناکام تھے، انہیں موقع مل گیا اور چند تیر اندازوں کو روندتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ہوئی تو وہ بھی پلٹ پڑے۔ چونکہ وہ لوگ جو مسلمان تھے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے نیچے اتر آئے تھے۔ اب اسلامی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر کامیابی کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، صبر، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ نمبر 2، مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 3، مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ نمبر 4، تقویٰ، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ سورۃ النساء، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلقہ احکام بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی ہے۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے ہیں اور عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ یتیموں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں، انہیں ہتھیایا نہ جائے،
عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے۔ 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعدد ازدواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض قرار دیا۔ یورپ کی لعنتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی روک نہیں ہے۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی تہذیب کے ہمنوا دکھائی دیتے ہیں۔ البتہ خطۂ ہند و پاک کی عورتوں کو بھی اس حکم کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اس سلسلے میں تعدد ازدواج کے سلسلے میں وہ وسعت ظرفی سے کام لینے کی کوشش کریں۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ ان اصولوں کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ پارے کے اخیر میں ایک آیت ہے جس میں محرمات کا بیان ہے۔ محرمات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے ناجائز ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں: نسب یعنی جو خونی رشتے ہیں، رضاعت یعنی جو دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، مصاہرت شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe, like and share this video and hit the bell icon for latest update of video.